دنیا کے اندر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ارزانی فرمائی. کچھ نعمتیں انسان کے وجود کے اندر ہیں، کچھ نعمتیں آسمان کے اندر ہیں، کچھ نعمتیں زمینوں کے اندر ہیں. اور نعمتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو گے تو اس قدر انگنت نعمتیں ہیں کہ ان کا شمار ہی نہیں ہو سکتا. ان الانسان لظلوم کفار، حقیقت یہ ہے کہ یہ انسان یقیناً ظالم بھی ہے، ناشکرا بھی ہے. ظالم اس بات سے ہے کہ اللہ نے یہ بے شمار نعمتیں جو عطا فرمائیں یہ اس انسان کے لیے عطا کی ہیں، اور فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی ہے زمین میں یہ سارے کا سارا تمہارے نفع کے لیے، تمہارے فائدہ کے لیے ہے. تو انسان ان نعمتوں کو دیکھ کر، ان نعمتوں کو استعمال کر کے اپنے خالق کو پہچانے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان نعمتوں پر نعمتیں استعمال بھی کر رہا ہے، نعمتوں پر نعمتیں کھا بھی رہا ہے، اللہ کی معرفت حاصل نہیں کرتا، اللہ کی پہچان حاصل نہیں ہوتی، تو یہ ظالم ہے. بلکہ اللہ کی معرفت حاصل ہونے کے بجائے مزید کفر کی طرف، طغیان کی طرف، سرکشی کی طرف اس کا مزاج جا رہا ہے. تو اس لیے کہا لظلوم، یہ ظالم ہے. اس لیے کہ قرآن کریم میں دو چار مقامات پر ظلم کی نسبت شرک کی طرف کی ہے. فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک اللہ کی ذات کے ساتھ کرنا بہت بڑا ظلم ہے. اور اللہ بچائے، یہ ظلم اللہ پر نہیں ہے، یہ انسان اپنے آپ پر کر رہا ہے کہ وہ اس کھلی کائنات کا مطالعہ کرنے کے باوجود، کھلی کائنات کو دیکھنے کے باوجود اس کائنات کے خالق کا انکار کر رہا ہے. اور کہا کفار، کہ ناشکرا ہے. نعمتیں کھائیں یا جسم کے اندر جو نعمتیں ہیں ان کو استعمال کیا، تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ انسان اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اللہ میں اس قابل نہیں تھا، تو نے اتنی نعمتیں مجھے عطا فرمائی. میں اس لائق نہیں تھا، تو نے اتنی نعمتیں ارزانی فرمائی. تیری نعمتیں ہی نعمتیں. لیکن نعمتیں کھا کر یا نعمتیں استعمال کر کے انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، ناشکری کرتا ہے. تو اس لیے فرمایا ان الانسان لظلوم کفار، کہ بے شک یہ انسان یقیناً ظالم بھی ہے، ناشکرا بھی ہے. دنیا کی ان بے شمار نعمتوں میں
سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے ایمان ہے. دنیا کی تمام نعمتوں کا مقابلہ ایمان سے نہیں ہو سکتا. ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، اور ایمان ملا انسان کو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے طفیل سے. حضرات انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے اولوالعزم شخصیت، سب سے عظیم اور سب سے کامل اور مکمل انسان سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے. اللہ نے ایک جگہ ارشاد بھی فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین. آنکھیں دی، آنکھوں کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے الم نجعل لہ عینین. زبان دی، ہونٹ عطا کیے. ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ گن رہے ہیں کہ یہ نعمتیں بھی ہم نے تمہیں دی ہیں. لیکن نعمتیں گننے کے بعد، نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے کہ یہ میرا احسان ہے تم پر. نہ، نعمتیں بیان فرما کر انسان کی توجہ اپنی طرف مبذول فرمانا چاہتے ہیں. اس نعمت کو بیان کر کے، اس نعمت کو بیان کر کے قرآن کہہ رہا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تو مومنین پر احسان کر دیا ہے، اور وہ احسان کی شکل میں کیا. وہ احسان اس کی کیا صورت رہی؟ وہ احسان اس شکل میں کیا کہ ہم نے نوع انسانی کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا، ہادی بنا کر بھیجا، رہبر بنا کر بھیجا، داعی الی اللہ بنا کر بھیجا. یہ ہمارا احسان ہے، کسی خاص طبقے کے لیے نہیں، کسی خاص قوم کے لیے نہیں، کسی خاص ملک کے لیے نہیں، بلکہ پوری کائنات انسانی کے لیے، اور کائنات انسانی میں بھی ان لوگوں کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر ایمان رکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول، اللہ کے آخری پیغمبر اور اللہ کے آخری داعی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبوت، کوئی نئی رسالت آنے والی نہیں ہے، اور آپ کی لائی ہوئی کتاب تمام کتابوں میں افضل، اعلیٰ اور قیامت تک رہنے والی کتاب ہے، دائمی کتاب ہے، قیامت تک رہے گی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. ان کو نعمت کیوں قرار دیا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی جو دین لائے، جو شریعت لائے، جو کتاب لائے، وہ اس قدر کامل اور مکمل ہے کہ اس قدر کمال کسی دوسرے مذہب کی کتاب کے اندر نہیں پایا جاتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو دیکھو، پیدا ہونے سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک اپنے تو اپنے ہی دشمنوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات اور توصیفات بیان فرمائی ہیں. عقیدے کا اختلاف الگ، نظریے کا اختلاف الگ،
جماعت کا اختلاف الگ، قبیلے اور خاندان کا اختلاف الگ، لیکن شخصیت کے اوپر دشمن نے بھی انگلی نہیں رکھی. وہ اس قدر کامل اور مکمل پیغمبر ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چنانچہ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. میرے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ یہ کفار آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں آپ اس سے انتہائی غمگین ہوتے ہیں. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، میرے لاڈلے یہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے. آپ تو اب بھی ان میں علمین ہیں، آپ تو اب بھی ان میں الصادق ہیں. آپ سے سچا کوئی نہیں ان کے نزدیک، آپ سے کامل کوئی نہیں ان کے نزدیک. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن یہ ظالم اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، یہ ہمارے قرآن کا انکار کرتے ہیں. آپ کی ذات کے ساتھ ان کو کوئی دشمنی نہیں، ہمارے قرآن کے ساتھ دشمنی ہے. ہم جو آسمان سے احکامات بھیج رہے ہیں ان احکامات کے ساتھ عداوت ہے، اور وہ احکامات آپ پیش کر رہے ہیں اس لیے آپ کے ساتھ بھی عداوت ہوگی. ورنہ آپ کی ذات کے ساتھ حضور اس قدر کامل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الفضل ما شہیدت بہ الاعداء. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے یہ عالم اسلام کے لیے عظیم رحمت ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو بیان کر کے فرمایا کہ یہ ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے. ہر نبی کا آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی تک ہر نبی کے 4 کام قرآن مجید نے بیان کیے ہیں. جو آیت میں نے پڑھی اس کے اندر بھی 4 کام رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمائے، اور یہی 4 کام سورۃ البقرہ پارہ 1 کے آخر میں بھی بیان کیے ہیں، جس میں ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ انک انت العزیز الحکیم. اس دعا کے اندر بھی ابراہیم علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ وہ تشریف لائیں گے تو یہ 4 کام کریں گے. یتلو علیہم آیاتک، وہ لوگوں کے پاس تیرے قرآن کی آیات تلاوت کریں گے، تیرے قرآن کو پڑھ کر سنائیں گے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، اور جو کتاب نازل کی جا رہی ہوگی یعنی قرآن مجید، وہ اس کی تعلیم بھی دیں گے، ایک خود اپنی زبان مبارک سے پڑھ کر اور ایک اس کی تعلیم پڑھانا. والحکمہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے اسرار اور رموز، قرآن کریم کے آیات میں کیا کیا معانی اور مطالب اللہ نے بیان فرمائے ہیں ان کو کھول کھول کے بیان کریں گے. حکمت اور دانائی کی باتیں بیان کریں گے، یعنی قرآن کی تشریح بھی کریں گے، کتاب کی تشریح بھی کریں گے. اور پھر ان کی نظر اس قدر کیمیا اثر ہوگی، ان کی نظر اس قدر برائی کا خاتمہ کرنے والی، ازالہ کرنے والی ہوگی کہ ایک نگاہ فرما دیں گے اور
عمر بھر کے دل کے روگ ختم ہو جائیں گے، عمر بھر کا شرک اور کفر سے بھرا ہوا دل مجلا اور مصفہ ہو جائے گا، اور بالکل روز روشن کی طرح اس کا دل صاف ہو جائے گا، آفتاب کی طرح دل صاف ہو جائے گا۔ تو یہ 4 کام بیان کیے اس آیت سورۃ البقرہ کے پارہ نمبر 2 کی دوسرے رکوع کی آیت میں بھی یہ 4 کام بیان کیے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے قرآن مجید نے اس آیت مبارکہ کا اس ٹکڑے کا جو شروع لفظ کیا ہے کما ارسلنا، جس طرح ہم نے بھیجا تمہارے اندر ایک پیغمبر، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم۔ اس آیت مبارکہ کے ٹکڑے کا اس مضمون جو ہے، اس کا تعلق اس کے پہلے مضمون کے ساتھ ہے۔ اس سے پہلے مضمون ہے تحویل قبلہ۔ 2 قبلے ہوئے، معلوم ہے، ایک قبلہ بیت المقدس اور ایک قبلہ بیت اللہ، خانہ کعبہ۔ یہود اور نصارہ کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اور آخر میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان انبیاء کرام علیہ السلام کا قبلہ بھی بیت اللہ رہا۔ لیکن چونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اور رسول ہونے کا اعلان فرمایا، اس وقت عام لوگ بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیت المقدس ہی کی طرف چہرہ مبارک پھیر کر نماز پڑھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ قبلہ بیت اللہ کا حکم ہو جائے کہ ہم بیت اللہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھا کریں۔ قبلہ تبدیل ہونے کی آپ خواہش رکھتے تھے۔ قرآن کریم میں اسی دوسرے پارے کے پہلے رکوع میں آتا ہے قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ ختم۔ اے میرے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنا چہرہ آسمان کی طرف پھیرتے ہیں، آسمان کی طرف چہرہ کرتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم وہی حکم آپ کو دے دیں جس طرف آپ کا دل چاہتا ہے، جس طرف آپ کی تمنا ہے، اسی کا ہم حکم دے دیں کہ اسی طرف آپ اپنے چہرہ مبارک کو کر لیجئے۔ ہم یہ آپ کے چہرہ کو پڑھ رہے ہیں، آپ کے دلی تمنا کو دیکھ رہے ہیں۔ قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، چلیے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ہم آپ کے چہرہ مبارک کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنے چہرہ مبارک کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیجئے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور آپ جہاں بھی ہوں گے، آپ جہاں بھی نماز پڑھیں گے، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، آپ اپنے چہرے کو کہاں پھیریں؟ مسجد الحرام کی طرف، یعنی خانہ کعبہ کی طرف۔ تو 17 مہینے یا 18 مہینے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف اپنا چہرہ کر کے نماز ادا فرمائی ہے۔ ظہر کی
نماز کا وقت تھا، غالباً یا عصر کی نماز کا وقت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جماعت سے نماز پڑھا رہے ہیں، تو جماعت ہی کی حالت میں حکم ہو گیا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنے چہرہ مبارک کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیجئے۔ تو نماز ہی کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ، اور صحابہ نے بھی آپ کو دیکھ کر اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیا۔ یہ مسجد شریف مدینہ طیبہ کے اندر موجود ہے اور اس کے 2 محراب موجود ہیں۔ باقی بات انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں تفصیل سے کروں گا۔ وآخر دعوانا